الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابھی جو مہینہ شروع ہوا ہے اور سال یہ جو مہینہ محرم کا شروع ہوا ہے، یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ محرم. اسلامی جو تاریخ ہے، ہجری تاریخ قمری، اس کا پہلا مہینہ ہے. اس حوالے سے جو بعض گزارشات اس مہینے کے حوالے سے پہلے ہم دیکھیں گے، بعض چیزیں جو قرآن مجید میں حدیث میں آئی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو اس مہینے کے علاوہ جو خاص اس مہینے کی 10 تاریخ کے یعنی متعلق بعض چیزیں ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کی کچھ یاد دہانی. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو سورہ توبہ کی میں نے اللہ کی توفیق سے تلاوت کی، اس میں فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے ہاں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 مہینے، 12 شہران فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں اس دن جب کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہ جو اللہ کے ہاں معتبر مہینے ہیں، 12 مہینے جن کا ساتھ میں ذکر ہوا، بہت واضح بات ہے کہ کون سے مہینے کس طرح سے ان کی پیمائش کی جاتی ہے، کیا سورج کے حساب سے یا چاند کے حساب سے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا ذکر دوسری آیات میں فرما دی. یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج، یا آپ سے پوچھتے ہیں ہلالوں کے بارے میں، ہلال یعنی چاندوں کے بارے میں، تو ان کو کہیے کہ یہ مواقیت لوگوں کے زمانے جاننے کا ذریعہ ہے، اور حج کو جاننے کا، حج کے وقت کو معلوم کرنے کا یہ ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں چاند کو ہمارے لیے اس لیے یعنی چاند کا ایک سبب یہ بیان کیا ہے، اس کا ایک جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جو تاریخ ہے، مہینے ہیں، سال ہیں، وہ معلوم کریں. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ 4 مہینے حرمت والے کس سال میں ہوتے ہیں. جو شمسی سال ہے اس میں تو اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں جو آج کل صورتحال ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح سے جو نصرانی تاریخ ہے، جو شمسی اعتبار سے ناپے جانے والے مہینے ہیں، وہ کس طرح سے یعنی اتنی غالب آ گئی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ تقریباً بھول چکی ہے اکثر چیزوں میں، سوائے رمضان کے، حج کے، یا محرم کا مہینہ ہے، اکثر چیزوں میں یہ بالکل بھول چکے ہیں. بلکہ آپ پوچھیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا مہینہ شروع ہوا ہے، ختم ہوا ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے. تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. ہمیں پہلی توجہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو اللہ کے ہاں معتبر تاریخ ہے اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کریں. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی سالوں کا، مہینوں کا، تاریخوں کا ذکر فرمایا ہے تو بلا شبہ وہ یہی ہجری سال اعتبار سے، جو قمری اعتبار سے جو تاریخ ہے وہی مراد ہے اس میں. ہم اس کو چھوڑ کے ایک ایسی تاریخ اپنائیں جو کہ اللہ کیا معتبر نہیں ہے. بچے سے عمر پوچھی جائے، بڑوں سے بھی، تو وہ کہیں میں اتنے سال کا ہوں. اللہ کیا ان کی کیا عمر ہے وہ تو نہیں ہے، وہ تو پھر قمری حساب سے ہے نا عمر. اللہ کے یہاں جو ہے بچہ 2 سال کا، 7 سال کا، 10 سال کا، 15 سال، جو 40 سال، 60 سے 70 سال، جو مختلف جو مقرر کی گئی ہیں اس میں، یعنی جس کے بارے میں احکام آتے ہیں یا خبر دی گئی، یہ سارے سال کون سے سال ہیں؟ قمری سال مراد ہیں. ویسے بہت سی چیزیں ان میں احکام مرتب ہوتے ہیں، بہت سی جن میں کہ خبر دی گئی 60 سے 70 سال کے درمیان مثلا امت کی عمر ہوں گے، اور اس طرح دیگر بھی جو اس میں آیات حدیث آتی ہیں. اسی طرح مہینوں میں جو تاریخیں ان کی بات ہے، 13، 14، 15 ایام 20 اس میں جو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ کب
ایام بیس آئے ہیں تبھی اس میں پورا کر سکتے ہیں. 19 تاریخ ہے، 21 یعنی 17 19 21 حجامہ کرنا مستحب ہے. تو اس طرح گنواتے جائیں بہت سے احکام، جہاں پہ بھی سال مہینے تاریخ متعین کی گئی ہے، عدت کا شمار کر لیں، جو بھی اسلامی احکام ہیں وہ اسی اعتبار سے ہی ہوتے ہیں. تو اس تاریخ کو زندگیوں میں جاری کرنے کی ضرورت ہے. محرم کا سال، محرم میں ایک نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، تو اس حساب سے ایک یاد دہانی یہ ہونی چاہیے کہ جو یہ سال جو شروع ہوا ہے اس کی ہماری زندگیوں میں اہمیت ہو کہ ان سالوں کو یعنی ہجری سالوں کو، ہجری تاریخ کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کرنا ہے. ہمارے جو دشمن ہیں ان کی تو ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، اس وقت بھی کوشش ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ مسلمانوں کی شناخت کا یعنی جو ایک شعار مسلمانوں کا بن جاتا ہے اس سے مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اس تاریخ کا استعمال کریں، تو اسی میں یہ چیز بھی ہے. وہ کوشش کرتے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ دوسری تاریخ ہی صرف رہے، وہ تاریخ استعمال کیجیے اور صرف وہی تاریخ استعمال کیجیے، اس سے مسلمان دور ہو جائے. ہماری جہاں مجبوری ہے یقیناً ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. اس وقت جو رائج الوقت نظام ہے اس کے ساتھ چلتے ہوئے ہم جو عیسوی تاریخ ہے، شمسی تاریخ، اس کو استعمال کریں گے، لیکن اپنی تاریخ بھلا دیں یہ تو مناسب نہیں ہے. یہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ میں اپنی ذاتی زندگی میں اپنی بیوی بچے جن کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، میں خود کسی کے ساتھ جب کوئی کانٹیکٹ کروں تو اس میں جہاں دوسری تاریخ لکھوں نیچے 7 ہجری یا اس سے اوپر ہجری. شیخ عثیمین رحمہ اللہ اس میں اچھا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی مجبوری دوسری تاریخ لکھنا ہے لکھیں، ہجری تاریخ اسے اوپر لکھیں تاکہ آپ یہ سب کو بتائیں کہ ہمارے ہاں زیادہ عزت اس تاریخ کی. اوپر ہجری تاریخ لکھیں جو دوسری لکھیں، اس میں کیا مذائقہ ہے. دوسروں کے لیے آپ نے وہ تاریخ بھی کر دی لیکن آپ اپنی تاریخ کی اپنی شناخت وہ بھی برقرار رکھیں. تو یہ ایک یعنی پورا نظام اللہ تعالیٰ نے جو تاریخ کا دیا اس کے احیاء کی ضرورت ہے. جی تو ایک اور ٹاپک ہے. تو یہ پہلی یاد دہانی ہے. تاریخ جو ہے وہ جو ہمارے بس میں ہے جہاں تک اس کا احیاء کرنا، جہاں ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو پوری کوشش کریں، اور جہاں پہ آپ اس کے حساب سے نہیں بھی ناپ سکتے کم از کم یہ کہ اس کا استعمال کرنا، اس کو مینشن کرنا، اس کا اہتمام تو کم از کم کیا ہی جا سکتا ہے. دوسری بات جو اس مہینے کے جو یہ مہینہ پہلا مہینہ ہے اس اعتبار سے اس میں کوئی ایسی ہمیں نیا سال شروع ہونے کی کوئی خاص رسومات ہوں یا کوئی خاص حتیٰ کہ دعا بھی ہمیں نہیں ملتی. تو صحابہ کرام سے صحیح سند سے موقوفاً ثابت ہے کہ اذا دخلت السنۃ او الشہر، کہ جب سال یا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھتے. تو وہ جو دعا سکھائی گئی ہے وہ خاص سال پہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سال شروع ہوتا یا مہینہ شروع ہوتا، تو یعنی سال شروع ہونا تو جیسے ہم جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے محرم کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال شروع ہونے کی دعا سکھائیں اور اس وقت سال شروع ہونے کا پتہ ہی نہیں تھا؟ کیسے ممکن ہے؟ بعد میں سے عمر اجتہاد کریں، صحابہ کی شورا بلائیں، وہ متعین کریں کہ محرم پہلا مہینہ اور اس کی دعا پہلے سے ہمارے پاس موجود ہو، تو منطقی بات نہیں ہے. تو وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اگر سال یا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھتے. ہر مہینے کے ابتدا میں دعا ہے، خاص سال کی نہیں. سال کا شروع ہونا کیونکہ مہینے کا شروع ہونا بھی ہے، اس لیے اس کی بھی وہی دعا ہے جو کہ ایک مہینہ شروع ہونے کی. تو یہ محرم کا جو مہینہ ہے اس میں جو دیگر مہینوں سے اس کے ایک چیز ممتاز کرتی ہے وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک یہ مہینہ ہے. منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے ہیں حرمت والے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کا فرمان ہے. کون سے مہینے حرمت والے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم پھر کے اسی حالت پہ آگے جس پہ کہ اس دن تھا جب کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، کہ سال 12 مہینوں کا اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ثلاث متوالیات، 3 پے در پہ، ذوالقعدہ و ذوالحجہ محرم، یہ پے در پہ مہینے ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم، جن میں کہ یہ مہینہ آخری ابھی شروع ہے. اور ایک رجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان،
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب جو ہٹ کے ہے، جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان میں۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان چاروں میں افضل ترین مہینہ بعض علماء نے لکھا یہ محرم کا مہینہ، جیسے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو حرمت والے 4 مہینے، ان میں سب سے جو افضل مہینہ ہے وہ یہ محرم کا ہی مہینہ ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینے، ان میں کیا چیز خاص کیا ہے، اس میں کیا چیز کی یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا تو آگے فرمایا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہی درست دین ہے، بس تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو حرمت والے مہینے ان میں فرمایا گیا کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ لہذا جیسے اس آیت کی تفسیر میں امام قتادہ رحمہ اللہ، جلیل القدر تابعی مفسر ابن عباس کے شاگرد رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں جو ظلم کرنا ہے حرمت والے مہینوں میں، یہ زیادہ گنہانہ ہے، زیادہ سنگین ہے دوسرے مہینوں سے، اگرچہ کہ ظلم ہمیشہ ہی ایک گناہ ہے، ہمیشہ ہی سنگین جرم ہے، لیکن اس کی جو سنگینی ان مہینوں میں ہوتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ تو آدمی اپنے اوپر ظلم کیسے کرتا ہے؟ کوئی بھی معصیت کر کے، اللہ کی نافرمانی ان مہینوں میں جو کرے گا اس کا جو گناہ ہے، اس کی سنگینی وہ زیادہ ہے بنسبت دوسرے مہینوں کے۔ تو یہ ان مہینوں میں خاص چیز ہے، حرمت والے مہینے ہیں، اس میں جو ظلم کرنا، معصیت کرنا، اس کا گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا باقی مہینوں میں بچ کے رہنا ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص کوشش کرنی ہے کہ ظلم سے، کسی اور پہ ظلم یا اپنے اوپر ظلم ہو۔ آدمی اللہ کی معصیت کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر ظلم۔ اللہ کی معصیت انسان کا اپنے اوپر ظلم ہے، تو اس سے ان مہینوں میں خاص طور پہ بچ کے رہنا ہے۔ تو ان 4 مہینوں میں یہ ایک مہینہ ہے جو کہ لگاتار مہینوں میں سے تیسرا مہینہ حرمت والا آتا ہے۔ اس مہینے کے جو پہلا 10 دن ہے وہ سلف صالحین اس کو باقی جو دوسرے اشرے تھے ان پر اس کو فوقیت دیتے تھے، جیسے حضرت ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ، ان کا قول ہے کہ کانوا یعظمون کہ صحابہ کرام 3 اشروں کی تعظیم کرتے تھے، جو رمضان کا آخری اشرہ، ذوالحجہ کا پہلا اشرہ اور محرم کا پہلا اشرہ۔ محرم کا پہلا اشرہ وہ باقی اشروں پر اس کو یعنی صحابہ کرام جو فوقیت دیا کرتے تھے۔ محرم کے حوالے سے جو یہ تو پہلی بات کہ یہ پہلا مہینہ ہے، اس میں نیا سال شروع ہوتا ہے، ہجری سال شروع ہوتا ہے۔ اس میں خاص کیا کام کرنے کا ہمیں سکھایا گیا؟ صرف ایک عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں آئی۔ محرم میں خاص عبادت کرنا، صرف ایک ہی عبادت ثابت ہے، اور وہ یہ کہ روزہ رکھنا کثرت سے۔ روزہ رکھنے کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ افضل ترین روزے رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ تو یہ جو اور اس کے آگے آتا ہے کہ افضل ترین نماز فرض نماز کے بعد وہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ تو سب سے افضل روزے مطلق روزے، اس حدیث میں جو مراد ہے مطلق روزے مراد ہیں، یعنی معین نفلی روزہ نہیں، جیسے عرفہ کا روزہ وہ اس سے ہٹ کے آتے ہیں، وہ یعنی محرم میں نہیں بلکہ ظاہر ذوالحجہ میں آتا ہے، 9 ذوالحجہ، تو وہ روزہ افضل ترین روزہ ہے نفلی روزوں میں۔ لیکن مطلق روزے کسی مہینے کے روزے، مہینے کے اعتبار سے، وہ اس مہینے میں سب سے زیادہ ان کا ثواب ہے بنسبت دوسرے روزوں۔ علماء نے ایک اشکال یہ ہے، اس کا جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پہ سب سے زیادہ شعبان میں روزے رکھنا ثابت ہے، جیسا کہ عائشہ اور کی حدیث رضی اللہ عنہ دیگر حدیث میں آتا ہے۔ تو لیکن آپ نے جو قولی حدیثیں ہیں فضیلت جو بیان کی، وہ سب سے افضل روزے اس مہینے کے قرار دیے ہیں، تو اس میں کیسے مطابقت کریں گے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کا یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کے روزوں کی فضیلت بعد میں بتائی گئی، جس کے بعد کہ آپ کا اس میں روزہ رکھنے کا یعنی موقع نہیں ملا زیادہ روزے رکھنے کا، اور یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر مصروفیات اور دعوت و جہاد، اس میں اس طرح کی حالات ہوتے تھے، مجبوریاں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے محرم میں کثرت سے روزے نہیں رکھ سکے، شعبان میں کثرت سے آپ نے عملی طور پہ روزے رکھے۔ بہرکیف یہ حدیث ثابت شدہ ہے کہ محرم میں روزوں کی خاص فضیلت ہے۔
اس کے بعد محرم کی عام جو ایک بات ہے، اس کے بعد اس کا جو ایک خاص دن محرم کا وہ عاشوراء کا دن ہے، اس کے بارے میں ہمیں خاص احادیث ملتی ہیں۔ تو اس کا جو روزہ رکھنا ہے وہ باقی سارے محرم پر اس کو خاص فضیلت حاصل ہے، بہت ہی فضیلت والا وہ روزہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں، عاشوراء کے روزے کے بارے میں فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اللہ سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ یہ ایک سال کا روزہ، ایک دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ کون سے گناہوں کا؟ صغیرہ گناہوں کا، بڑے گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں کا کفارہ۔ جب کبیرہ گناہوں کا فرض روزے کفارہ نہیں بن سکتے، ان کے بارے میں شرط لگائی گئی کہ بندہ کبائر سے اجتناب کر رہا ہو تو رمضان کے روزے اس کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے۔ تو نفلی روزہ جتنا بھی اونچا ہو جائے فرض روزے سے نیچے ہی رہتا ہے۔ نفلی روزے کی اتنی فضیلت نہیں ہو سکتی کہ فرض سے بھی آگے نکل جائے، فرض سے کم ہی ہے۔ فرض روزہ بھی کبائر کا بندہ ارتکاب کر رہا ہو تو اس کا کفارہ نہیں بنتا۔ تو نفلی روزہ یقیناً کبائر سے، اگر آدمی کبائر میں ملوث ہے تو پھر اس کے سارے گناہوں کو نہیں مٹا دیتا ہے۔ تو نفلی روزہ، یہ جو روزہ ہے یہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اگر کبائر کا آدمی ارتکاب کر رہا ہے، بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، تو جیسے علماء نے کہا کہ امید ہے کہ ان میں تخفیف کا باعث بنے گا یہ روزہ۔ یہ نہیں کہا جا سکتا سارے روزے سارے گناہ مٹ جائیں گے، یہ صرف صغیرہ گناہوں کا معاملہ ہے۔ کبیرہ گناہ نہیں کرتا، بچتا ہے، صرف صغیرہ گناہ ان کا کفارہ بن جائے گا۔ لیکن کبائر میں ملوث ہے تو پھر ان کبائر میں تخفیف کا، ان کو ہلکا کرنے کا یہ روزہ اور اس طرح کے جو دیگر روزے فضیلت والے ہیں وہ باعث بنے۔ اس روزے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ نے دیکھا انہوں نے عاشوراء کا روزہ رکھا ہے۔ آپ نے پوچھا ما ھذا اليوم الذي تصومونہ، تم یہ کیا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ بہت عظیم دن ہے، اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو نجات دی تھی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پہ روزہ رکھا، اسی لیے ہم بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس نے فرمایا تھا نحن احق واولی بموسیٰ منکم، کہ ہم تمہارے سے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے میں زیادہ حقدار ہیں۔ تم تو ان کے دعوے دار ہو، ان کی اتباع، حقیقت میں تو تم ان کے راستے پہ نہیں چلتے ہو، یہودی جو کام کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اس کے بعد اس کا روزہ فرض تھا۔ شروع میں جب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہودیوں سے پوچھا، اس موقع پھر خود روزہ رکھا اور آگے حکم بھی دیا۔ خود صلی اللہ علیہ وسلم صرف روزہ رکھنا رسول کریم کا یہ مکی دور میں بھی ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بیان کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں بھی جیسے پہلے بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، لیکن آپ نے اس کا حکم نہیں دیا، خود روزہ آپ رکھتے تھے۔ جب مدینہ گئے یہودیوں کا یہ سے بات چیت ہوئی، پھر آپ نے اس کا حکم بھی دیا مسلمانوں کو اور فرض ہو گیا روزہ۔ پھر جب رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ جب یہ روزہ فرض تھا اس موقع پہ بخاری مسلم حدیث ہے، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں کہ ہم خود بھی روزہ رکھتے عاشوراء کا، اور نصوم صبیاننا، اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے اور ان کے لیے اون کے ہم کھلونے تیار کر لیتے۔ جب شام کے وقت وہ بلکنے لگتے، رونے لگتے بھوک سے، تو ان کا ہم وہ کھلونے دیتے، اس میں بہلاتے حتیٰ کہ افطاری کا وقت آ جاتا ہے۔ تو وہ خود بھی اہتمام کرتے تھے، بچوں کو بھی، حتیٰ کہ کتنا بچہ ہوگا جو اون کے کسی چیز سے، روئی کے کھلونا بنا کے اسے بہل جائے گا، کتنی عمر ہوگی اس کی۔ تو اتنے بچوں کو بھی اہتمام کرتے تھے روزہ رکھوانے کا۔ یعنی آپ بچے کو گیم پہ لگا دیں، ادھر ادھر مصروف کر دیں، تب وہ اس کے ذریعے روزہ گزار لے، یہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس کے لیے پہلے بڑوں کو چاہیے، اگر اتنا بچہ ہے کہ اس کے لیے مشکل ہے برداشت کرنا، اس کو بہلانے کے لیے کچھ چاہیے، تو پہلے سے تیاری صحابہ کرام اس کی کر لیا کرتے، بچے نے آخر میں رونا ہے اس کو یہ چیز دے دیں گے، بہل جائے گا۔
ادھر ادھر مصروف ہو جائے گا، روزہ گزر جائے گا اس کا۔ تو یہ تب کی بات ہے جب کہ روزہ فرض تھا، تو وہ اہتمام کرتے تھے کہ بچوں کو بھی اس کا روزہ جو ہے وہ رکھوایا جائے۔ رمضان کی فرضیت آ گئی تو اس کا روزہ منسوخ ہو گیا۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ دن ہے جس دن کے یہودی نصرانی بھی جس کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، کہ اگر یقیناً میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ یہ دیگر الفاظ بھی حدیث کے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے 9 کا روزہ رکھوں گا؟ بعض نے اس کا معنی بیان کیا کہ اگلے دفعہ رہا تو 10 کا نہیں بلکہ 9 کا رکھوں گا۔ بعض نے اس حدیث کا معنی اس طرح سے بیان کیا۔ جو راجح بات ہے، جمہور علماء ان کا موقف یہ اس حدیث کا معنی ہے کہ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کہتے ہیں اس میں حدیث میں صراحت نہیں آ رہی کہ 10 اور 9 کا رکھوں گا، لیکن 10 کا تو مسلم تھا ہی تھا۔ 10 کا روزہ اس میں تو بات پکی تھی کہ بھئی وہ دن ہے جس دن کے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، اور اس دن کی فضیلت بھی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے۔ اس کی جستجو کرنا صحابہ کرام کے سامنے تھا، ہر سال صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے روزہ رکھنے کا۔ تو اصل میں جو آپ نے حکم بیان کیا، جو چیز جس کا اضافہ کیا کہ اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، مراد یہ نہیں تھی کہ دوسرا ختم کر دوں گا، بلکہ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس کی کئی دیگر مثالیں میں دی جا سکتی ہیں جو یہ اسلوب استعمال جہاں کیا گیا۔ مراد یہ کہ 10 کے ساتھ 9 کا یہودیوں کی مخالفت کے لیے روزہ۔ اس بات کی تائید سے بھی ہوتی ہے کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ حدیث کے لائن اگر اگلے سال زندہ رہا، اور حضرت ابن عباس ہی سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کہا یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ تو جو خود راوی ہے حدیث کا، وہ سب سے زیادہ اس حدیث کا معنی سمجھنے والا ہے۔ اس حدیث کا معنی بیان کرنا کہ اس سے مراد ہے اگلے سال 10 کا نہیں 9 کا رکھوں گا، یہ اس وقت بھی کہا جاتا ہے لوگوں کو، کئی جگہ یہی بتایا جاتا ہے۔ اس حدیث کے خود جو راوی ہیں ان کو اس حدیث سے کیا سمجھ لگ رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ یہودی کی مخالفت کرو، 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ ان کا قول بالکل صریح ہے، 9 اور 10 کا۔ تو انہوں نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ اس حدیث میں 9 کے اضافے کا ذکر ہے، 10 ختم کر کے 9 کا نہیں ذکر۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا نہیں، اگلے سال سے پہلے ہی محرم کی بات تھی، صفر ربیع الاول 12 ربیع الاول کا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو، تو اگلا سال آیا نہیں، لیکن آپ نے عزم کا اظہار کیا۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے 10 کا تو رکھیں ہی، لیکن 9 کا بھی ساتھ رکھیں یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے، یہود نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے کہ وہ صرف ایک دن کی تعظیم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ 9 کا بھی ملائیں گے۔ اگر 9 کا کوئی نہ رکھے، صرف 10 کا رکھے، اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، جائز ہے، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ مخالفت کے لیے 9 کا بھی روزہ رکھیں۔ اس واقعے میں کئی ایک ہمارے لیے اسباق ہیں، اور یہ ایک علیحدہ مستقل باب ہے، لیکن صرف اشارتاً میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو عاشوراء کا دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، ایک سبق مثلاً یہ کہ مسلمانوں میں جو بھائی چارہ ہے وہ زمانے کے جو دوری ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کتنا پہلے آئے، ان کو نجات ملی، اس پر خوشی کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو رہا ہے، جو انہوں نے روزہ رکھا، اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں ہم تمہارے زیادہ حقدار ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں میں جو بھائی چارہ، وہ صرف یہ نہیں کہ اس میں یعنی جگہ اور وقت اس کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی وقت ہوں کسی بھی جگہ ہوں، سارے مسلمان ایک دوسرے کی درد کو خوشی کو اس میں وہ شرکت یعنی شریک ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی جو نصرت ہے اس کو ذہن میں تازہ کرنے کا ایک دن ہے، اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کی ان کو یاد دہانی کروائی ہے۔ ایام اللہ، اس میں ایک دن یہ بھی ہے اللہ کے خاص دنوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے جس میں بہت بڑی نعمت اپنے موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی قوم پر نازل کی تھی، ہم پر یعنی مسلمانوں پر، نیک لوگوں پر اللہ نے کی ایک نعمت آئی، فرعون کو غرق کیا تھا۔ تو یہ جو اللہ کا ایک خاص دن ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح نصرت اس کی یاد دلاتا ہے۔
بھائی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں لیکن بھول نہیں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ معاذ اللہ اللہ کو یعنی ڈھیل ضرور دیتے ہیں، لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے ظالم کو پکڑنے کا پھر اس کی پکڑ آ جاتی ہے، پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا. ان اللہ یمہل ولا یہمل، کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں لیکن اس کو چھوڑ نہیں دیتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه علیم شدید. بہرحال اس میں آیات حدیث یعنی موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ظالموں کو ہلاک کرنا چاہے اس میں دیری کیوں نہ ہو جائے. وہ شخص جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا اور کیا کچھ کہتا تھا، اور یہ شرذمۃ قلیلون، یہ ایک حقیر سا چھوٹا سا گروہ ہے نکلا، ان کو ہم تہس نہس کر دیں گے. کیسے اس کمزور قوم کو اللہ تعالیٰ نے نصرت دی، فرعون اس کے شان و شوکت سب ختم کر دیے. تو اس وقت بھی جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو، جہاں ظالم یعنی کمر بستہ ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور نظر آتا ہے کہ آخر ان کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ رہی، کیوں یہ کیا مسلمان بعض دفعہ ایسا خیال آنے لگتا ہے، یہ وسوسہ آنے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے تو ہمیشہ کے لیے اسی طرح ہی چلتے رہنا ہے، ظالموں نے جو بھی ہوں ظالم مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے. تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو پکڑنا ہے، ممکن ہے نہیں وہ یعنی چھوٹ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت ڈھیل دیتے ہیں ان کو. ایک وقت آتا ہے، اہم یہ کہ ہم ایمان پر قائم ہوں، دین پر قائم ہوں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو تم ہی اوپر ہوگے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی فتح نصرت، اس کو یاد دہانی اپنے آپ کو کروانے کا، اس کی تجدید کا یہ ایک دن ہے عاشوراء، کہ اس دن اللہ نے فتح نصرت نازل کی تھی. اس دن کے حوالے سے ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو نجات تھی، یہ اصلی وجہ ہے اس دن کی تعظیم کی، اور ہم اسی لحاظ سے اس کو خوشی کا دن تصور کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر جو بجا لاتے ہیں. فرعون کے غرق ہونے پر، ایک دشمن کے غرق ہونے پر مسلمان خوش ہوتا ہے. اللہ کا دشمن ہلاک ہو تو مسلمان خوش ہوتا ہے کہ اس سے زمین پاک ہو گئی، اس سے نجات ملی ہے. تو ہم اس خوشی میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. یہ اصلی وجہ ہے اس دن کی تقدیس، اس دن کے جو خاص دن ہونے کی. اس کے علاوہ جن روایات میں بہت سی اور چیزیں بیان کی گئیں، آدم علیہ السلام کی توبہ کوئی قبول ہونے کا ذکر ہے، یا آدم علیہ السلام کی زمین پہ اترنے کا، یا نوح علیہ السلام کی کشتی لگی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے اللہ نے نجات دی تھی، اس طرح کئی اس میں واقعات. تو یہ صحیح سند سے ہمیں احادیث یہ نہیں ملتی. جو بات صحیح ترین ہے وہ صرف یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی. اس دن کی عظمت جو ہے اسی حوالے سے ہی. پھر میرے دینی بھائیوں اور سننے والی دینی بہنوں، یہ جو دن ہے یہ ایک خاص اعتبار سے بعد کے جو ادوار میں مشہور ہو گیا. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے ایک خاص رنگ وہ نظر آنے لگتا ہے، حتیٰ کہ مسلم معاشروں میں بھی خاص رنگ نظر آنے لگتا ہے. خاص طرح کے جو کام ہیں وہ کیے جاتے ہیں. عاشوراء کے دن 10 محرم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما ان کی شہادت ہوئی، جو صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت سالوں کے بعد یہ واقعہ ہوا. بعض لوگ تو یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید عاشوراء کا دن جو خاص ہے اس کی عظمت کی یا اس کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس دن شہید ہوئے تھے، جو کہ صحیح نہیں ہے بات. اس کی وجہ جیسے ہم نے سنا حدیث میں جو بات ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی. تو یہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت اس دن ہوئی تھی، اس حوالے سے یہ دن سب سے زیادہ جو اس دن کی شہرت ہے وہ اس حوالے سے اب یعنی ہو چکی ہے. جو اصلی فضیلت تھی وہ بھی پیچھے رہ گئی ہے، بلکہ یہ دن ایک حزن اور واویلا کرنا اور کالے کپڑے پہننا اور اس طرح کی چیزیں ان کا دن بن گیا. ماتم اور نوحہ اور
تعزیر صرف اس سے جڑ گیا. وہ آدمی کام میں شریک ہو یا نہ ہو لیکن وہی چیز ایک غالب ہے ذہنوں میں کہ یہ دن وہ ہے جس دن کے حضرت حسین شہید ہوئے تھے. تو اس لیے اس کی فضیلت ہے وہ ذہنوں سے محو ہو کر رہ گئی، جس کی وجہ سے روزوں میں بھی کہاں روزہ رکھنا اور کہاں یہ کہ اس دن سبیلیں لگائی جاتی ہیں. وہ سبیلیں بھی کس کے لیے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے، یعنی جو کہ ویسے ہی توحید کا سراسر خلاف چیز، ان کے نام پہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں. ہمیں سکھایا گیا اس دن کا روزہ رکھو. تو یہ جو اس دن کام کیے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ ان پر جائیں، یہ دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی جو شہادت ہوئی اس حوالے سے یقیناً ایک سچا مسلمان حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہما ان سے محبت کرتا ہے، ان کو جوانوں کا، جنت کے جوانوں کا سردار تسلیم کرتا ہے. ہم ان دونوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بھی جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کرنا اس کو اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں. اور ان کے بارے میں فضائل کتنی ہی حدیثوں میں حضرت حسن حسین ان کو سیدہ شباب اہل الجنہ قرار دیا گیا، اور کئی ایک فضیلتوں میں ان کی حدیثیں جو ہیں وارد ہیں. ان سارے فضائل کو ماننا ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن جو ان کی مظلومانہ شہادت تھی اور اس پر ہم یقین رکھتے ہیں حضرت حسین کی شہادت مظلومانہ تھی، ان کو شہید کرنے والے بلا شبہ وہ قاتل جو ہیں ظالم تھے، سفاک تھے، بہت ہی بڑا جرم اس کا انہوں نے ارتکاب کیا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن جس دن یہ شہید ہوئے اس دن کو ماتم کا دن بنا لینا، نوحہ کا دن بنا لینا، اور اس دن ایسے ایسے کام کرنا جو کہ سراسر شریعت کے خلاف ہیں. شریعت کے خلاف کام نہ بھی کیے جاتے، صرف اس دن کو ایک غم کی تجدید کا دن ہی بنا لیا جاتا تو بھی جائز نہیں تھا. جتنا بھی افسوس آدمی کو ایک مصیبت پہ ہو، اگلے سال وہی دن ہے پھر اس پر تجدید کر رہے. آج فلاں کی برسی ہے، آج خاص طور پہ تذکرہ کیا جائے، اس پہ افسوس کیا جائے، اگلے سال پھر فلاں کی برسی ہے، یا کسی بھی نام سے ہو. یعنی ایک دن ہے کوئی اور مصیبت ہو، وفات ایک چیز ہے، کوئی اور مصیبت ہے، پھر اگلے سال وہ دن آ رہا ہے، اس مصیبت پہ جو غم ہوا اس پہ اس کی تجدید کر رہے ہیں، اس کو ریفریش کر رہے ہیں، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایک خوشی آئی، خوشی منانا کوئی حرج نہیں، اس خوشی کو اگلے سال دوبارہ سے منایا جا رہا ہے، پھر منایا جا رہا ہے. یہ اسی طرح غم ہے. تو اسلام میں جب مصیبت آتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بندہ ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، اور آدمی مصیبت پہ صبر کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کرے. اس پر واویلا کرنا، نوحہ کرنا، یہ تو ویسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید نازل کی، وعید یعنی بیان کی ہے. لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جس نے کہ گریبان چاک کیے اور اپنے آپ کو پیٹا، نوحہ کیا اور جاہلیت کا دعویٰ کیا. تو یہ کام نوحہ کرنا یہ تو ویسے ہی کبیرہ گناہ میں اس کو، یعنی گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا. اس گناہ کے ذریعے سے اس دن کی جو یعنی تردید کی جاتی ہے اس کو منایا جاتا ہے. اگرچہ کہ جو بدعتی لوگ ہیں جس طرح وہ مناتے ہیں، اور جس طرح وہ حب آل بیت کی آڑ میں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دیگر آل بیت ان کی محبت کی آڑ میں جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور ان میں سے جو غلو کرنے والے لوگ ہیں وہ بجز بعض صحابہ کے سب کو مرتد معاذ اللہ قرار دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ان پر طعن و تشنیع، اور خلفائے راشدین میں سے 3 کی خلافت تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ تو ان میں جو یعنی غلو غالی لوگ ہیں ان کا طریقہ ہے. کچھ معتدل لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں خلافت ان کی ٹھیک ہے، لیکن حضرت علی زیادہ حقدار تھے خلافت کے. تو اس طرح کی صحابہ کرام پر زبان دراز کرنا، طعن و تشنیع کرنا، اگرچہ کہ جو اہل سنت ہیں وہ اس حد تک تو نہیں جاتے، لیکن ہمیں بہت سی چیزوں میں کئی ایک جو اہل سنت کے فرقے ہیں وہ واضح طور پہ متاثر نظر آتے ہیں اس غلط سوچ سے.
جو اہل تشیع کی سوچ، غلط ان کے عقائد ہیں، اس کے جو اثر، غلط اثر ہے، واضح طور پہ بعض جو یعنی اہل سنت ہیں ان میں نظر آتے ہیں اس دن، جس کا کہ بہت صاف ہمیں یعنی اظہار ہوتا ہے۔ مثلا جو اس دن کام کیے جاتے ہیں ان میں سے بعض چیزیں، جس طرح سے سانحہ کربلا مبالغہ آمیز طریقے سے اور بہت ہی شدت کے ساتھ اس میں جو سچ ہے اس کے اوپر کافی سارا جھوٹ ملا کے بیان کیا جاتا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے جو ہے سنت ہوں بھی اس کو اسی طرح ہی بیان کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر اسی صحابہ کرام میں سے خاص طور پہ جو بعض صحابہ ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ یا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، ان پر خوب زبان دراز کی جاتی ہے۔ ان پہ اگرچہ کہ ان کو یعنی مسلمان ہی مانتے ہیں، صحبت کا اس بات کرتے ہیں، لیکن ان پر ان کی تنقید کرنا، تحقیر کرنا، زبان دراز کرنا، یہ بڑا عام کئی لوگوں کی طرف سے اہل سنت میں نظر آتا ہے۔ یہ سارا انہی کی سوچ ہے۔ ان کے بارے میں جو غلط روایات گھڑ لی گئی ہیں ان کا سہارا لے کے ان کو غلط سمجھ کے یعنی آگے بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تعزیہ نکالنا اور یہ مرثیہ، اور پھر جو ذوالجناح کا جلوس، اور اس طرح بعض لوگ جو عقیدہ نہیں بھی رکھتے وہ بھی ساتھ ساتھ سے ایک مشغلے کے لیے ساتھ ہوتے ہیں، بعض ان میں سے پھر متاثر ہو کے ان کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں شرکت کرنا، ان کی مدد کرنا، کیسے ہمیں مسلمان جو ملک ہیں ان میں سے بہت سے یہ واضح چیزیں نظر آتی ہیں اس طرح سے۔ پھر مثلا کوئی حلیم پکانا، حلوہ یا اس طرح کی چیزیں، یا سبیلیں لگانا دودھ اور دیگر چیزوں کی، یہ سب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ اہل سنت بھی یہ کرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہرے رنگ کے کپڑے پہنا کے تو یعنی لوگوں کے گھروں میں جایا جاتا ہے، اس میں مانگا جاتا ہے حضرت حسین کے نام پہ، یا اس طرح مختلف الفاظ کے ذریعے سے۔ پھر کالے کپڑے پہننا کیسا بالکل عام چیز ہے، یعنی اہل سنت میں بھی یہ بات بڑی عام ہو گئی ہے کہ جب مہینہ شروع ہوگا محرم کا، اس کے بعد زیب و زینت والے کپڑے نہیں پہننے۔ جو اس نے پہنے ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے دیکھو اس کو گویا کہ آل بیت سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں ہے کہ اس نے اس مہینے میں، 100 والے مہینے میں اس نے کیسے کہ اچھے کپڑے پہنے ہیں۔ اس کا اسلام میں تو کوئی اس کا تصور نہیں ہے، نہیں سیاہ کپڑے پہننا۔ اور ایک افسوس کی بات یہ ہے، یہاں پر ایک جو یعنی لانڈری، اس نے اعلان سے باقاعدہ کیا کہ جس کے بھی کالے کپڑے محرم میں پہلے 10 دن ہی پتہ نہیں کتنے دن جو بھی لے کر آئے گا فری دھوئیں گے، تو فری یعنی سروس دے رہے ہیں۔ اور وہ جو اہل تشیع میں جا کے خاص طور اس کو پروموٹ کریں گے، اللہ اس کو ذائقہ دیے، دیکھو حقیقی محبت کرنے والا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا، تو اس پہ خوب اس کو آپ اس کو فروغ دیں گے۔ یہ ایسی جو چیزیں ہوں اس طرح کی، جہاں پتہ چلے وہ کرنے والا لانڈری، اس کی پوری چین ہے کئی شہروں میں، تو وہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کا تو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ جو اہل سنت ہیں، حق کے طالب ہیں، ان کو چاہیے اس کو بائیکاٹ کریں، لوگوں کو بتائیں گے یہ اس سے دور رہنا، ہمارا اس میں حصہ یعنی نہ ہو، بلکہ اگر اس کو جو سرکاری ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے بات پہنچا کے رکوایا جا سکتا ہے تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ بہرحال یہ کالے کپڑے پہننا اور اسی طرح شادیاں نہ کرنا، آپ دیکھیں کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ شادی کرنا جو ہے وہ کثرت سے اس میں سوالات کرتے دکھائی دیتے ہیں سنت کے، کیا اس میں شادی کی جائز ہے؟ یعنی محرم کے مہینے میں، حتیٰ کہ عاشوراء کے دن یا خاص طور پہلے 10 دن میں اس میں بہت اوائڈ کیا جاتا ہے۔ یہ بھائیو بعض چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو نظر آتا ہے بہت سی چیزیں جس میں کہ سنت سے متاثر نظر آتے ہیں ان سے۔ اور خاص طور پہ جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی ہے، طعن و تشنیع، اور یعنی خصوصاً جیسے میں نے ذکر کیا حضرت معاویہ کے بارے میں اور امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص اور اس طرح ان کے بارے میں، یہ تو ایک بعض اہل سنت کا بھی ایسے لگتا ہے کہ شعار بن گیا ہے، کھلم کھلا اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ بس ان کی فضیلت ایک یہ باقی رہے گی کہ صحبت تھی، باقی انہوں نے جو کیا وہ تو کسی لائق نہیں تھا۔ یعنی اپنی زبانیں اس قدر ان کے بارے میں دراز کی جاتی ہیں۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو برا برا مت کہو، اللہ کی قسم، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرے تو ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، ان کے ایک مد کے برابر یا اس کے آدھا بھی نہیں پہنچے گا۔ سونا پورا احد کے پہاڑ کے برابر کرے تو میرا صحابی کو اتنی سی اللہ کی راہ میں دے گا، صدقہ کرے گا، اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے جو دلوں کا جو حال تھا اس کی وجہ سے ان کو اتنی سی نیکی وہ کریں گے، صدقہ کریں گے تو اتنا زیادہ ثواب پائیں گے اپنے دلوں کی، یعنی جو پاکی اور رفعت بلندی اس کی وجہ سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جن آنکھوں نے دیکھا ہو، امام احمد رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر فوقیت دیتا ہے، ان سے افضل سمجھتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے اس پہ غصے کا اظہار کیا، اسے خبردار رہنے کو کہا، اور اس شخص کو بلکہ یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا مت کرو، اس کے ساتھ کھایا پیا مت کرو، الگ رہا کرو۔ وہ آنکھیں جنہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ سب سے اونچی وہ شخصیت ہے، یعنی بذات خود یہی شرف بہت اونچا ہے ایک بندے کا کہ اس کو شرف صحبت حاصل اور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا ہو۔ اور آپ تابعی میں سے بھی جو سب سے اونچا تابعی ہے اس کا بھی مقابلہ جیسے امام احمد کہتے ہیں کہ وہ آپ کسی صحابی سے نہیں کر سکتے۔ بہرحال صحابہ کے بارے میں زبان دراز کرنا یہ ایسی بات ہے جو کہ یعنی خوب ہمیں نظر آتی ہے اس مہینے میں خاص طور پہ، اور لوگوں میں اثر نظر آتا ہے اہل بدعت کا بھی۔ یہ ایک تفصیل طلب بات ہے، مختلف جو مشاجرات صحابہ ایک علیحدہ یعنی موضوع ہے، اس میں جو مختلف کیسے غلط فہمیاں ہوئیں، کس طرح سے محرکات کیا تھے جس کی وجہ سے ہوا، لیکن ایک یعنی بنیادی چیزیں یاد رکھنے کی ہے کہ اجتہادی غلطیاں صحابہ کرام اس سے معصوم نہیں تھے، ہمیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان پر طعنہ تشنیع کرنے کا کوئی حق نہیں، زبانیں بند رکھیں۔ ایک صحابی نے دوسرے سے اختلاف کیا، رائے کا اختلاف ہوا، بعض اوقات نوبت آگے بڑھتی گئی، ایک دوسرے کا آمنا سامنے، اس میں بھی بہت یعنی تفصیل وہ محرکات فتنے والے لوگ اندر اس میں شامل تھے، لیکن اس کی وجہ سے آپ ایک اجتہادی غلطی تو لازماً ہو سکتی ہے صحابی سے، اس پر آپ اس کی شخصیت کو طعنہ دینے لگیں، اس کی تنقید کرنے لگیں، یہ کسی طرح درست نہیں۔ جو کرے اس کو روکیں، ہمارا کردار ہونا چاہیے صحابہ کرام کی تعظیم برقرار رکھیں۔ عقیدہ تحاویہ جو مشہور عقیدہ ابن اس میں امام تحاوی رحمہ اللہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی تعظیم کرتے ہیں، اور جو شخص بھی ان سے دشمنی کرتا ہے ہم اس سے بغض کرتے ہیں، ہم اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ جو صحابہ کرام کا دشمن ہمارا دشمن ہے، ہم اس سے بغض اعلانیہ طور پہ اس سے بغض کا ہم اعلان کریں۔ اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں، یہ موضوع یقیناً تفصیل طلب ہے۔ مقام صحابہ کیا ہے، قرآن مجید میں کس قدر اس کے بارے میں آیات آئی ہیں، ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، حدیث میں بہت زیادہ حدیثیں صحابہ کرام کے، ایک تو وہ فضائل جو خاص یعنی صحابہ کے بارے میں، لیکن جو عمومی فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ بھی بہت سے فضائل ہیں جو تمام ایک عمومی طور پہ تمام صحابہ کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ تو ان کی روشنی میں مسلمان کا کردار بہت ہی محتاط ہونا چاہیے صحابہ کے بارے میں، اور جو غلط لوگ ہوں صحابہ کے بارے میں زبان دراز کرنے والے، نہ ان کی مدد کرنی ہے، نہ ہمیں ہاں ملانی ہے، بلکہ کھل کے ان پر رد کرنے کی ضرورت ہے۔ رد کریں، یعنی اپنا عقیدہ کھل کے بیان کریں، یہ صحابی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اور کھل کے عقیدہ بیان کریں۔ جو اس عقیدے کے خلاف ہو اس سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سنت بدعت میں تمیز کی توفیق دے، سنت کی پیروی، بدعت سے اجتناب کرنے والا ہمیں بنا دے۔ محرم میں جو باقی کام کرنے کا ہے، روزہ رکھنا، اور عاشوراء کے موقع پہ جو بہت سے اسباق موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ان کے نجات کے دن میں رکھیں، اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے۔ اہل بدعت سے خود بھی بچ کے رہیں، ان کے طریقوں سے، ان کی مجلسوں سے، ان کے جو بھی چینلز ہوں، ان کی تقریریں ہوں، یہ نہیں کہ اس کو سنیں گے جواب دیں گے، سنیں گے جواب، اس سے دور رہیں آپ، اس کو سننا بھی نہیں ہے۔ شاید انسان کے ذہن میں ایک ایسا شبہ بیٹھ جاتا ہے جو کہ یعنی راسخ ہو جاتا ہے، اور
پھر وہ نکلتا نہیں، کیونکہ اس کو اپنا علم جو ہے اس کو رسوخ نہیں ہے، علم میں پکا نہیں ہے. تو چاہیے کہ اہل بدعت شبہات پھیلانے والے ان سے بندہ ویسے ہی دور رہے، ان کے پیچھے نہ جائے، مجلس ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہی نہ ہیں. یہی اسلاف کا بھی طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ بیٹھنا ہمارا قبول کرے، اس مجلس کو مبارک کرے، صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب کرے، اور ان کے طریقے پر چل کے قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے. سنت پہ اللہ اس طرح چلنے کی توفیق دے جس طرح کہ آپ کے صحابہ کرام نے چل کر دکھایا ہے. اے اللہ اہل خانہ پر خاص رحمت، کرم، برکت نازل فرما، ان کے کاموں میں آسانی فرما. اے اللہ ہماری اس مجلس کو مبارک بنا، اے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا. اے اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما لے. اے اللہ ہمیں جو سیاہ کاریاں ہماری ہیں، گناہ ہیں، اللہ تمام سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین پر ہمیں چلنے میں شرح صدر فرما دے. اے اللہ اس دور کے اس قدر فتنے ہیں، اللہ اپنی خاص رحمت سے ہمیں ان فتنوں سے بچا لے. اے اللہ ہمیں بھی، ہمارے اہل خانہ کو بھی، ہماری نسلوں کو، بہن بھائی ان کی نسلوں کے اللہ تمام فتنوں سے محفوظ فرما لے. اپنے دین پر ثابت قدم ہمیں فرما لے، آخری دم تک سچے اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ مجلس ہیں جو جہاں خالص قرآن و حدیث کی بات ہو، اے اللہ ان سے آخری دن تک، اے اللہ اپنے پاس روانہ ہونے تک ان سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.